السلام علیکم دوستو، میں آپ کو پرفیکٹ ویب سولوشنز کی طرف سے لاراول 11 کی اس ویڈیو ٹیوٹوریل سیریز کے پارٹ 12 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں ہم ٹیل ونڈ سی ایس ایس کو اپنے لاراول کے پروجیکٹ کے اندر انٹیگریٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ٹیل ونڈ سی ایس ایس یا کسی بھی دوسرے سی ایس ایس فریم ورک کو یا کسی بھی دوسرے جاوا اسکرپٹ فریم ورک کو کس طریقے سے اپنے پروجیکٹ کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو ٹیوٹوریل کو اینڈ تک دیکھیں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اس چینل پرفیکٹ ویب سولوشنز پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشنز کو بھی آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والے ویڈیو ٹیوٹوریلز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو ٹیوٹوریل کو۔ اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں ٹیل ونڈ سی ایس ایس کے آفیشیل ویب سائٹ پر، اور یہ ٹیل ونڈ سی ایس ایس ایک سی ایس ایس فریم ورک تو ہے، پلس یہ ایک یوٹیلیٹی فرسٹ سی ایس ایس فریم ورک ہے، کیونکہ اس میں آپ کو بلاکس بنے ہوئے زیادہ نہیں ملیں گے۔ جتنے بھی اگر بلاکس ملیں گے وہ ڈیفینیٹلی اس کی جو سی ایس ایس ہے اس کی مدد سے بنے ہوئے ملیں گے، لیکن یہ ایک یوٹیلیٹی فرسٹ سی ایس ایس فریم ورک ہے، ناٹ لائک بوٹ اسٹریپ جو کہ ایک بلاک سمجھ لیں کمپوننٹ بیسڈ سی ایس ایس فریم ورک ہے۔ تو اس کو انکلوڈ کرنے کے لیے اپنے پروجیکٹ کے اندر آپ یہاں پر آئیں گے گیٹ اسٹارٹیڈ پر، اور یہاں سے آپ نے اس کو فریم ورک گائیڈ کے سیکشن میں آنا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو ڈفرینٹ فریم ورکس جیسے نیکسٹ جے ایس، لاراول، ویٹ، سالڈ جے ایس وغیرہ وغیرہ میں کس طریقے سے انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر دیکھیں تو ہمارے پاس دو چوائسیز ہیں، ایک ہے لاراول اور ایک ہے ویٹ۔ اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ویڈیو ٹیوٹوریل میں جہاں پر ہم نے ایسٹ بنڈلنگ کے بارے میں سیکھا تھا تو اس میں ہم نے ویٹ کو یوز کیا تھا۔ تو یہاں پر اب یہ جو ہے ویٹ کی مدد سے نیکسٹ پروجیکٹ کریٹ کر کے اس کے اندر آپ کیسے یوز کرتے ہیں اس کو ٹیل ونڈ سی ایس ایس کو، وہ طریقہ بتا رہا ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے یوز کرنا ہے اس کو لاراول کے اندر، تو ہم فریم ورک گائیڈ میں یہاں پر لاراول کے سیکشن میں آئیں گے، ویٹ کو یوز نہیں کریں گے۔ لاراول کا پروجیکٹ ہم نے آلریڈی کریٹ کیا ہوا ہے، تو اس کے اندر یہاں پر ہم لکھیں گے npm install -d ٹیل ونڈ سی ایس ایس، پوسٹ سی ایس ایس اینڈ آٹو پریفکسر۔ تو ٹیل ونڈ سی ایس ایس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں ساتھ دو اور پیکیجز چاہیے، ایک پوسٹ سی ایس ایس کے نام سے اور ایک آٹو پریفکسر کے نام سے۔ اور -d کا مطلب ہے کہ یہ ایک ڈیو ڈپینڈنسی ہے، مطلب جب آپ اس پروجیکٹ کو بلڈ کریں گے تو جیسے میں نے کہا تھا کہ جو آپ کلاسز ایڈ کریں گے وہ ساری کی ساری بنڈل ہو جائیں گی، تو اس لیے اس میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور یہاں پر آؤں گا ٹرمینل پر اپنے وی ایس کوڈ کے اندر، اور یہاں پر میں لاراول 11 ایپ کے فولڈر میں موجود ہوں، یہاں میں اس کو پیسٹ کر دوں گا اور اس کے بعد انٹر پریس کر دوں گا۔ تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا ڈپینڈنگ آن یور انٹرنیٹ کنیکشن سپیڈ۔ یہ تین پیکیجز یا اس پہ جو بھی ڈپینڈنٹ ہوں گے ادر پیکیجز وہ یہاں پر انسٹال ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 116 پیکیجز ایڈ ہوئے ہیں، جبکہ ہم نے یہاں پر 3 پیکیجز دیے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بلڈ کے بعد یہ ہمیں یوز نہیں کرنے پڑیں گے سارے کے سارے پیکیجز۔ تو نیکسٹ جو اسٹیپ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کمانڈ رن کرنی ہے npx۔ لاسٹ ویڈیو ٹیوٹوریل میں نے دونوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ یہ جو ہے آپ کے پاس npx اور npm دو کمانڈز ہوتی ہیں۔ npx بیسیکلی آپ ایگزیکیوٹیبل ڈائریکٹلی یوز کرتے ہیں، اس کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی بھی پیکج کو، آپ ڈائریکٹلی اس پیکج کی کمانڈ ٹیل ونڈ جیسے یہاں پر ہم یوز کر رہے ہیں اس کو رن کرتے ہیں۔ تو npx ٹیل ونڈ سی ایس ایس init -p کیا ہم نے۔ جیسے ہم نے یہ کیا یہاں پر ایک ٹیل ونڈ .config.js فائل کریٹ ہوگی، اور یہ فی الحال ایمپٹی فائل ہے، اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو اس کے لیے ہم یہاں پر واپس آئیں گے اور یہ کنٹینٹ کا ایریا ہے ہمارا، اس کو یہاں سے میں کاپی کروں گا کنٹینٹ کے ایریا کو، اور جو ہمارا وی ایس کوڈ ہے اس کے کنٹینٹ کے ایریا کو ریپلیس کر دوں گا۔ اب بیسیکلی یہ ہو کیا رہا ہے کہ یہاں سے وہ ڈائریکٹ ریسورسز کے فولڈر میں، اور اس کے اندر جتنے بھی فولڈر ہیں اور ان فولڈرز میں جتنی بھی فائلز ہیں جن کی ایک ایکسٹینشن .blade.php ہے اس پہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا۔ اب یہاں پہ ریسورسز جے ایس اور ویو بیسیکلی ریئیکٹ اور ویو کے لیے ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ بلیڈ ٹیمپلیٹنگ انجن کو یوز کر رہے ہیں، جے ایس ریئیکٹ یا ویو کو یوز نہیں کر رہے، تو ہم اس کو یہاں سے سیفلی ریموو کر سکتے ہیں۔ ہمیں صرف یہی والی ایک لائن چاہیے یہاں پر، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو ایڈ کریں ویو اور اس جے ایس کو، ٹھیک ہے۔ سو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہم نیکسٹ اسٹیپ میں اس کو سیو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اپنے آنا ہے ریسورسز کے اندر، سی ایس ایس کے اندر ایپ .css میں۔ تو یہ سب سے پہلے میں یہاں پر ختم کروں گا اس کو، اور
واپس آتا ہوں یہاں پر، تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ایپ ڈاٹ سی ایس ایس میں یہ 3 کمانڈز آپ نے پیسٹ کرنی ہے، تو ان کو ہم پیسٹ کر کے سیو کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم واپس ٹرمینل پر آئیں گے اور یہاں پر npm رن ڈیو کر دیں گے تاکہ ویٹ کا جو ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے وہ رن ہو جائے۔ اب ہم جو ہے وہ ریڈی ہیں اپنے پروجیکٹ کے اندر یوز کرنے کے لیے ٹیل ونڈ سی ایس ایس کو۔ تو یہاں پر میں اگر لوکل ہوسٹ لکھتا ہوں تو دیکھیے ہمارا پروجیکٹ رن ہو رہا ہے۔ اب اس کو یوز کرنے کے لیے ٹیل ونڈ سی ایس ایس کو میں یہاں پر سی ایس ایس لکھنے نہیں جا رہا، بلکہ میں نے یہاں پر ایک اور ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے ٹیل بلاکس ڈاٹ سی سی۔ یہ ہمیں کچھ بلاکس پرووائڈ کرتا ہے جو کہ ریٹن ہے ان سی ایس ایس ٹیل ونڈ سی ایس ایس۔ تو ان میں سے اگر سپوز میں اپنے نیویگیشن ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بلاگ یہاں پر ڈفرینٹ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں۔ فوٹر کی کیٹیگری ہے، چلے فوٹر کی بھی ایڈ کر لیں گے ہم لے آؤٹ کے اندر۔ سپوز میں یہ والا کیٹیگری یا یہ والی کوئی سی بھی اس میں سے ایڈ کرنا چاہوں، یہ سمپل والی ہے تو میں اس کو ایڈ کرتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ آئیں گے ویو کوڈ میں، اور یہ آپ کے پاس کوڈ ہے، آپ اس سارے کوڈ کو یہاں سے کریں گے کاپی۔ اس کو ڈائنامک کرنا ہم بعد میں سیکھیں گے، فی الحال ہم اس کو اسٹیٹکلی یہاں پر ایڈ کر رہے ہیں، سو کاپی کیا۔ اب آپ جو بھی میتھڈ یوز کر رہے ہیں لے آؤٹ بلڈنگ کے لیے، اس کے لے آؤٹ میں آئیں گے۔ تو ہم یوز کر رہے ہیں انہیریٹنس والا، تو ریسورسز کے اندر ویوز کے اندر ہم نے لے آؤٹس کے اندر ایپ ڈاٹ بلیڈ ڈاٹ پی ایچ پی کریٹ کی تھی، تو باڈی سے تھوڑا سا اوپر ہم یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں، یہ ہمارا فوٹر ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہمارے پاس ہیڈر کا سیکشن بھی ہوگا، یہ ہیڈر کا سیکشن ہے۔ سو فرسٹ لنک، تھرڈ لنک، فورتھ لنک، بٹن، اور یہ کچھ ڈفرینٹ ہمارے پاس لے آؤٹس ہیں، اس کو میں یوز کرتا ہوں۔ تو اس کا ویو کوڈ پہ کلک کریں گے اور اس کو سارے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، یہاں تک کاپی کیا اس کو، اور واپس آئے ہم اس میں ایپ ڈاٹ بلیڈ ڈاٹ پی ایچ پی میں، اور جو یہ ہمارا کانٹینٹ ہے اس کے اوپر یہاں پر میں ان کو ختم کر رہا ہوں، ان کو یہ فی الحال ہمیں ضرورت نہیں ہے، جیسے جیسے پھر ضرورت پڑے گی ہم ان کو ایڈ کرتے رہیں گے۔ تو یہ آپ چاہیں تو ادھر ہی ہیڈر رکھ سکتے ہیں، ادھر ہی فوٹر رکھ سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ چاہیں تو پارٹس کے اندر یہاں پر ایک نیو فولڈر کریٹ کر سکتے ہیں ہیڈر کے نام سے، ہیڈر ڈاٹ بلیڈ ڈاٹ پی ایچ پی، اور اس کے اندر اس کو پیسٹ کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہم نے یہ نیویگیشن کی ہوئی ہے، اسی طریقے سے اب آپ اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں اپنے لے آؤٹ کے اندر انکلوڈ کے میتھڈ سے یہاں پر، تاکہ ہماری جو فائل ہے مین فائل ہے وہ کلین رہے۔ سو انکلوڈ پارٹس ڈاٹ اور ہیڈر ڈاٹ پلے ڈاٹ پی ایچ پی انکلوڈ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے میں یہ فوٹر والا بھی یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں، دیکھیں فائل کافی بڑی ہو گیا، تو میں یہاں سے یہاں تک اس کو کٹ کر دیتا ہوں، اور اس پارٹس کے اندر ایک نیو فائل کریٹ کر لیتا ہوں، فوٹر ڈاٹ بلیڈ ڈاٹ پی ایچ پی، اور اس کے اندر اس کو سیو کر دیتا ہوں۔ سیو کرنے کے بعد میں واپس آؤں گا لے آؤٹ میں، ایپ ڈاٹ بلیڈ میں، اور یہاں پر میں اس کو انکلوڈ کر لیتا ہوں پارٹس میں سے فوٹر کو۔ سو اتنا کرنے کے بعد اگر میں واپس آتا ہوں اپنے پیج پر، تو یہاں پر آپ دیکھیں آٹومیٹکلی وہ پیج ریفریش ہو چکا ہے، اور ہمارے پاس ہیڈر اور فوٹر دونوں یہاں پر آ چکے ہیں۔ اب آپ مین کنٹینٹ جو ہے ییلڈ کر سکتے ہیں کہیں پر بھی مین کنٹینٹس کریٹ کر کے۔ تو فار ایگزامپل اگر ہمیں یہاں سے کوئی ایسا بلاگ چاہیے، جیسے کہ یہ ہے ہمارے پاس، یہ بلاگ ٹائپ ہیں، یہ کانٹیکٹ کے فارمز ہیں، اور یہاں پر یہ کانٹیکٹ ہے، کانٹینٹ ہے، یہ کانٹینٹ ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم کوئی کانٹینٹ ایڈ کرنا چاہیں یہاں سے، سپوز میں اس کو کہتا ہوں ایڈ کرنا، تو میں ویو کوڈ کروں گا اور اس سارے سیکشن کو میں ایک الگ سے فائل بنا لوں گا، اس کو کاپی کیا، اور اس کے بعد ویلکم ڈاٹ بلیڈ ڈاٹ پی ایچ پی کے اندر میں یہاں پر میں لے آؤٹ یہاں پہ ایڈ کر رہا تھا، خیر اینی ویز، تو یہاں پر میں لکھوں گا @ ایکسٹینڈز لے آؤٹس ڈاٹ ایپ، اور پھر @ سیکشن کنٹینٹ اینڈ سیکشن، اور اینڈ سیکشن، اور اس سیکشن میں یہاں پر انکلوڈ کر دیتا ہوں اس سیکشن کو۔ تو واپس جب ہم اپنے پیج پر آئیں گے تو یہاں پر اب اس کو ہم نے انکلوڈ کرنا ہے، تو ویلکم ڈاٹ بلیڈ ڈاٹ پی ایچ پی، آئی تھنک ہوم سے ہمیں کال ہو رہی ہے، /ہوم سے میں نے اس کا راؤٹ چینج کیا تھا، /ہوم ہے آئی تھنک۔ تو دیکھیے
स्लैश होम पर जैसे ही मैं आया तो हमारे पास हेडर भी आ गया, कंटेंट एरिया भी आ गया और हमारे पास फुटर भी आ गया। और ये जो चीज़ है ये डिज़ाइंड है यूजिंग टेल विंड CSS। मतलब आप इसकी कन्फर्मेशन करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं और इसका प्रीव्यू देखें तो ये सेम प्रीव्यू है। इसका मतलब है ये ब्लॉक टेल ब्लॉक्स हैं ये भी यूज़ कर रहे हैं टेल विंड CSS, तो हम भी अब टेल विंड CSS यूज़ कर रहे हैं टू डेवलप ओवर एप्लीकेशन इन लारावल। सो फर्दर इसके बाद इसमें क्या कुछ करना है वो हम आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। सो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावल का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने ये सीखा कि कैसे हम फ्रेमवर्क्स को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और हमने यहाँ पर टेल विंड CSS को इंक्लूड किया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑपरेशन हैं वीट के जिसकी मदद से हम काफ़ी और चीज़ें भी कर सकते हैं। वो हम आगे आने वाले पार्ट्स में देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स जो बनाते हैं उनको डिफरेंट CSS दे सकते हैं और उनकी अपनी CSS को जब वो कंपोनेंट लोड हो तो उसको कैसे इंक्लूड करते हैं। सो ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे और अगर चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।